شاهدا مبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الحامس أن تهلك أو كما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار سر الاسرار سید الابرار کما تحب وترضى له. بلند آواز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اس محبت اور شوق کے ساتھ کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. ومن صلی علیہ مئۃ كتب اللہ علی بین عینیہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق او کما قال. میرے آقا نے فرمایا پھر جو 100 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا اللہ اس کے ماتھے پر لکھ دے گا کہ یہ جہنمی بھی نہیں ہے اور یہ منافق بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ اپنے ماتھے پر لکھوانا چاہتے ہیں تو اجتماعی شکل میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تاکہ 100 کی تعداد پوری ہو کر جب گنبد خضرا کے مکین کے پاس پہنچے تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کے ماتھوں پر لکھ دے گا کہ یہ میرے محبوب کے غلام جہنمی بھی نہیں ہے اور منافق بھی نہیں ہے. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، بالخصوص اسٹیج کی زینت تمام فوق کل ذی علم علیم کے مالک علماء ذی احتشام، سادات اعظام، پیران کرام، بالخصوص پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ، آپ کی موجودگی میں لبکشائی بالکل سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہی ہے. لیکن میں حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رفاقت علی حقانی صاحب کے ساتھ اپنے والد محترم کی جو رفاقت تھی اس کے پیش نظر چند کلمات کی جسارت کر رہا ہوں. بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرمائے اور جس مقصد کے لیے اس مجلس پاک کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے. معزز سامعین حضرات، آج کی یہ محفل پاک خوش نصیب حفاظ کرام کی دستار فضیلت اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سجائی گئی یہ محفل پاک. میں سب سے قبل جن بچوں نے قرآن مجید کی عظیم دولت کو اپنے سینوں میں سمویا ہے اور ان کے پڑھانے والے اساتذہ اور ان بچوں کے والدین اور بالخصوص
اس جامعہ کے محتمم اور منتظم اعلیٰ جناب حضرت علامہ رفاقت علی حقانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیاں اور برکتیں اور کامیابیوں کامرانیاں عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں 2-4 باتیں میں خود قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سننے کا شائق ہوں، اور میں زیادہ دیر آپ کے درمیان اور شاہ صاحب کے درمیان حائل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور نصیر الملت والدین حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ علیہ نبر اللہ مرکزہ قدس سرہ العزیز، آپ کی نعت پاک کے 2-3 اشعار آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ اور پیر صاحب نے حدیث بخاری کا ایک ترجمہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، اور میرے ہاتھ آ گئی ہے یہ کلید کفل مقصد۔ یہ علامہ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ آ گئی ہے یہ کلید قفل مقصد، تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے۔ اور فقیر جب تیقن کی دنیا پہ اور یقین کی دنیا پہ فائز ہوتا ہے تو اس مقام پہ جا کر وہ کہتا ہے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ معزز سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شدہ آیت کو دوبارہ سنیے، اور اس ضمن میں 2-4 باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو اہل ذکر سے، تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھنے کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، یہ عقیدہ ہے، اللہ رب العزت نے فاسألوا اہل الذکر کہہ کر اس بات کو تو واضح کر دیا کہ میرے علاوہ بھی کسی سے سوال کیا جا سکتا ہے، میرے علاوہ بھی کسی سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ فاسألوا مطلق علی الاطلاق ہے، اس میں کوئی قید نہیں، جس قسم کا بھی سوال کرو تو اہل ذکر تمہارے سوال کا جواب دیں گے۔ اور پھر یاد رکھیے سوال 2 طریقے سے کیا جاتا ہے، کسی سے کچھ مانگنا یہ بھی سوال ہوتا ہے، اور کسی سے کچھ پوچھنا یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ اور مانگنا دولت مانگی جاتی ہے، پوچھا علم جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے دنیا میں بسنے والوں، میں نے جن کو اہل ذکر کا مقام دے رکھا ہے ان اہل ذکر کی شان یہ ہے اگر دنیا مانگو تب بھی ملے گی، اگر دین مانگو تب بھی ملے گا وہاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لگتا ہے کہ شاید میری بات کسی بچے کو ہی صرف سمجھ آئی ہے، دوبارہ سنیے کہ شاید آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات پڑ جائے۔ اللہ رب العزت نے فاسألوا کہہ کر یہ باور کرا دیا ہے کہ فاسألوا اہل ذکر کا مطلب یہ ہوا کہ تم سوال کرو اہل ذکر سے۔ یا اللہ، دنیا کے ہم اس دور میں اس وقت زندگی کے دور میں پہنچ چکے ہیں کہ یہاں فتنہ ہی فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے
کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی سننے والا ہے۔ یا اللہ یہ بات کہاں تک حق ہے، تیرے علاوہ کسی سے سوال نہ کرے۔ فرمایا فسألوا اہل ذکر، مجھ سے بھی سوال کرو، اور جن کو میں نے اہل ذکر کا مقام دے رکھا ہے ان سے بھی سوال کیا کرو۔ معلوم کیا ہوا، اللہ کے علاوہ جن سے سوال کیا جا سکتا ہے ان کا کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی اسٹیٹس ہوتا ہے، کوئی ان کا منصب ہوتا ہے، اور وہ اہل ذکر ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ اہل ذکر ذکر والے ہوتے ہیں۔ اور ذکر کیا ہے؟ رب کائنات نے خود قرآن مجید سے متعلق فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے محبوبہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، قرآن ذکر ہوا اور قرآن والے اہل ذکر ہوئے۔ قرآن ذکر ہوا اور قرآن والے اہل ذکر ہوئے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا کہ اہل ذکر کون ہے؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ اہل قرآن اہل ذکر ہے۔ ہم نے پوچھا پہلے اہل قرآن کون ہے؟ فرمایا نحن اہل ذکر ونحن اہل القرآن۔ مولا علی نے فرمایا ہم اہل ذکر ہیں اور ہم ہی اہل قرآن ہیں۔ ہم اہل ذکر ہیں اور ہم ہی اہل قرآن ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نحنو کہہ کر مولا علی نے فرما دیا ہے کہ علی بھی اہل ذکر ہے، فاطمہ بھی اہل ذکر ہے، حسن بھی اہل ذکر ہے، حسین بھی اہل ذکر ہے، اور مولا علی و فاطمہ کی ساری اولاد اہل ذکر ہے۔ اب جس کو بھی علم چاہیے، دین چاہیے، معرفت چاہیے، حقیقت چاہیے، اسے مولا علی اور پنجتن پاک کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کون نہیں کہ جن کے متعلق حضرت امام زین العابدین نے یہ روایت نقل کی ہے، اور آخری جملہ آپ کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کل العلوم مندرج فی الکتب الاربع، کہ اللہ نے سارے زمینی و آسمانی علوم کو اللہ نے 4 کتابوں میں جمع فرما دیا۔ وعلومها فی القرآن المجید، اور ان 4 کتابوں زبور، تورات، انجیل اور قرآن کے سارے صحائف و کتب کے علوم کو جمع کر کے اللہ نے قرآن مجید میں جمع فرما دیا۔ وعلوم القرآن فی الفاتحہ، اور پورے قرآن مجید کے علوم کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا۔ وعلوم الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پوری سورہ فاتحہ کے علوم کو، اسرار و رموز و حکمتوں کو جمع کر کے اللہ نے بسم اللہ میں جمع فرما دیا ہے۔ وعلومها فی الباء بسم اللہ، اور فرمایا کہ پورے علوم بسم اللہ کو جمع کر کے اللہ نے بسم اللہ کی با میں سارے علوم کو جمع فرما دیا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں انا نقطۃ باء ھذا، میں اس با کا نقطہ ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت صاحب تفسیر مظہری نے، قاضی ثناء اللہ پانی بختی نے، جہاں پر اس حدیث کو نقل کیا، اس روایت کو آخر میں فرمایا ہے کہ جس کو اب علم چاہیے اسے چاہیے کہ مولا علی کے دروازے پہ دستک دے، مولا علی کے دروازے پہ دستک دے۔ اے حفاظ کرام، تم اہل القرآن ہو اور تمہارے متعلق میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حامل القرآن دعوت مستجابہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تمہیں عرض یہ کر رہا تھا حفاظ کرام، جس قرآن کے متعلق یہ کہا گیا کہ اہل ذکر کو یہ مقام ہو جاتا ہے کہ وہ اہل قرآن ہوا کرتے ہیں، اور اہل قرآن سے ہر سوال کیا جا سکتا ہے اور وہ ہر سوال پورا کرنے والے ہوتے ہیں، تو اہل قرآن کے لیے میرے آقا کریم نے فرمایا حافظ قرآن کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ وہ حافظ قرآن ہے، یہ بعد میں عالم دین بنیں گے، اس قرآن کے علوم کو اپنے سینوں میں سمائیں گے اور پھر عالم کا مقام حاصل کریں گے۔ آج تو علماء کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کو تنقید و تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے حافظ ہوگا تو اس کا مقام یہ ہوگا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کو
امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل کیا کہ حافظ جو قرآن کا حافظ ہے وہ اگر قبرستان کے قریب سے صرف گزر بھی جائے تو اہل قبور پر سے اللہ تعالیٰ 40 دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے. یہ صرف حافظ قرآن کے قریب سے گزرنے کی بات ہے. اس کے یار قریب سے گزرنے کی اتنی برکت ہے تو اگر حافظ قرآن کسی قبر والے کے لیے پڑھ دے گا تو پھر اس کے درجات کا عالم کیا ہوگا. یہ جب عالم بنیں گے قرآنی علوم کو سیکھیں گے اور ماہر علوم قرآن ہوں گے پھر عالم کا لقب ان کو ملے گا. اور عالم کی شان میں میرے آقا نے فرمایا من زار عالمن فقط زارا نہیں، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی ہے. ومن جالس عالمن فقط جالس نہیں، جس نے کسی عالم دین کی مجلس کو اختیار کیا گویا اس نے محمد عربی کی مجلس کو اختیار کیا. ہم علماء کی توہین کر رہے ہیں اس وقت، ہم ان کو تذلیل اور ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہم ان کے کام میں رکاوٹیں داخل کر رہے ہیں. لیکن بات یاد رکھیے، میں نے جو آیت کریمہ کے ساتھ حدیث پڑھی ہے اس کو بھی سنیے. اس کو ملا علی قاری نے بھی نقل کیا علیہ رحمہ نے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے بھی اس کو نقل کیا. میرے آقا کریم نے فرمایا کن عالمن، تجھے چاہیے کہ پہلے تو عالم بن. ہر بندے کے لیے کہا کن عالمن، عالم بن. لیکن میرے آقا کریم نے دیکھا ہر بندے کی بس کی بات نہیں کہ وہ عالم بن جائے. پھر فرمایا او متعلمن، پھر تجھے چاہیے کہ طالب علم بن جا، ان سے سیکھنے والا بن جا، ان کے پاس بیٹھنے والا بن جا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا شاید یہ بھی کوئی وقت نہ نکال سکے اور طالب علم کے درجے کو بھی نہ پہنچ سکے. فرمایا او مستمعن، پھر عالم کی باتیں سننے والا بن، ان کی تقاریر سننے والا بن، ان کے خطاب و خطبوں کو سننے والا بن. اور پھر میرے آقا نے کرم فرمایا دیکھا کہ شاید دنیاوی مشاغل میں اتنا مصروف ہو کہ وہ ان کی بات سن ہی نہ سکے، ٹائم ہی نہ نکال سکے. میرے آقا نے فرمایا او محبن، یا پھر عالم سے محبت کرنے والا بن. عالم بن، عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم بن، طالب علم نہیں بن سکتا تو ان سے سننے والا بن. اگر سننے والا نہیں بن سکتا او محبن، ان سے محبت کرنے والا بن. اور میرے آقا نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں بن سکتا ولا تکن الخامس ان تهلكوا كما قال علیہ السلام، پانچواں نہ بننا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. ہلاکت و بربادی کی طرف جانے والے لوگوں خبردار، علماء کے ان کارناموں میں اور ان کے کام میں اور ان کی اس محنت کے اندر رکاوٹیں داخل کرنا، میرے آقا نے تمہیں بربادی کی طرف یہ تنبیہ کر دی ہے. اگر تم علماء کرام کے جو خالصتاً رضائے للہ اور رضائے رسول کے لیے کام کر رہے ہیں، میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں علامہ حقانی صاحب کو، اور جو اس وقت انہوں نے صورتحال سے مجھے آگاہ کیا ہے. میں ان کے متعلق ایک ہی بات کہوں گا، حالات کے خونی وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. میں قبلہ حقانی صاحب کی نظر یہ کر رہا ہوں، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ چند ٹکے کے لوگوں کے سامنے ہم بالکل اپنا نیچے ہو جائیں اور زیر ہو جائیں. عالم کا ایک مقام ہے اور اس مقام کے آگے انہیں کیا خبر کہ عالم کی کیا شان ہے. انہیں نہیں پتا کہ جہاں قیامت کے دن شہید کے خون کو تولا جائے گا وہاں عالم دین کی اس سیاہی کو جس سے وہ علم کے علوم کو قرآن و حدیث کے علوم کو لکھتا تھا اس سیاہی کو تولا جائے گا. اور میرے آقا نے فرمایا شہید کے خون سے عالم دین کی اس سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا. اس لیے کہ عالم دین ہے، ان کے سینے میں قرآن اور علوم القرآن ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزتی میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جن حفاظ کرام نے اپنے سینوں میں قرآن مجید کے علوم کو اور قرآن مجید کے اسرار و حکم حکمتوں کو اپنے اندر سمویا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس لیے کہ یہ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب لوگ ان کو فالو کریں گے، ان کی تقلید کریں گے کہ حافظ صاحب اس طرح کر رہے ہیں، حافظ صاحب اس طرح کر رہے ہیں. میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ صرف لفظ حافظ صاحب کی ہی لج اگر کسی نے رکھی ہے تو اعلیٰ حضرت مجدد احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے رکھی ہے. کیا آپ ابھی حافظ نہیں تھے؟ آپ کے زمانے میں یہ بات موجود ہے.
حافظ نہیں تھے، عالم دین کے بیٹے تھے، حافظ قرآن کے بیٹے تھے، لیکن لوگوں نے حافظ جی کہنا شروع کر دیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے اور بارگاہ عزتی میں ایک رات رو کر دعا مانگی، یا اللہ میں حافظ نہیں ہوں، لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، یا تو مجھے حافظ بنا دے یا ان لوگوں کا منہ بند کر مجھے حافظ کہنا چھوڑ دے۔ تو اعلیٰ حضرت کی دعا اور اس مناجات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ ایک مہینے کے اندر ڈیلی ایک پارہ پڑھتے اور رات کو تراویح میں سنا دیتے۔ ادھر 30 روزے مکمل ہوئے، ادھر احمد رضا پورے قرآن کا حافظ بن چکے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علامہ رفاقت علی حقانی صاحب۔ لاج رکھیے اس قرآن مجید کی اور اس کے علوم کی۔ اگر تم لاج رکھو گے ایک مقام پھر وہ آئے گا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اذهبوا الی خیری کی آواز آئے گی، لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، لیکن تمہارے والدین کے سر پر وہ تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی کو دیکھ کر چاند اور سورج بھی متحیر ہوں گے، حیران ہوں گے کہ آج ہماری روشنیاں بھی ماند پڑ گئی ہیں۔ پوچھا جائے گا یہ مقام کس کو ملا ہے؟ کہا جائے گا یہ ان بچوں کے والدین ہیں جن بچوں نے قرآن حفظ کیا تھا، اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء ذل احتشام اور سادات کرام کا سایہ تا دیر اہل سنت والجماعت پر، عوام اہل سنت پر اور بالخصوص اس مدرسے پر، اس جامعہ پر قائم و دائم فرمائے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ عہد کرتے ہیں کہ علامہ رفاقت علی حقانی صاحب کیا کوئی بھی یا رسول اللہ کا نام بلند کرنے والا ہمارے ساتھ چلے گا، ہم انشاءاللہ علماء اکرام کی یہ پوری جماعت انشاءاللہ دست بدست شانہ بشانہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ نمود و نماش کو نکال لیں ورنہ قیامت کے دن اس کا بھی کڑا حساب ہوگا۔ تم نے اگر سخاوت کر دی اور سخاوت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر سخی العلن سخی کا مقام حاصل کر لیا، پھر بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا تجھ کو میں نے مال دیا تھا، کہاں کیا تو نے؟ اور تو کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں قربان کیا۔ اللہ فرمائے گا کس لیے؟ تو کہے گا کہ میں نے تیری رضا کے لیے کہا، مال خرچ کیا تھا اور سارا کچھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے تو دنیا کی نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیا تھا، اور صرف اس لیے کہ دنیا میں لوگ تجھے سیکھیں، وہ تو حاصل کر چکا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آئیے اس سے بچنے کے لیے ریاکاری سے نکل کر بالکل خالصیت کے ساتھ، اور جس طرح علامہ رفاقت علی حقانی صاحب خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں، اسی طرح جو کام بھی کیا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں شامل حال فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔